الرحمن الرحیم فرمایا کہ اپنی اصلاح کی فکر مقدم رکھیں. سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر. اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھر والوں میں اصلاح ہو تو اس میں بھی پہلے اپنا خیال رکھیں، کیونکہ جب میری اصلاح ہو جائے گی تو میری ذات ہی سے بولنے کے بغیر بھی گھر پہ اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. لیکن اگر مجھے اپنی اصلاح کی فکر نہیں اور میں چاہوں کہ گھر والے سارے ٹھیک ہو جائیں تو کبھی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہو. آدمی اپنا بھی جائزہ لیتا رہے کہ میرے ہاں کہاں خرابی ہے، اور ہوئے ہم میں سب میں ہے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو بہت کچھ خامیاں نظر آئیں گی. اسی طرح آدمی کی فوج ہوتی وہ ٹھیک ہو جائے، ارے میں وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، پہلے میں تو ٹھیک ہو جاؤں. اچھا، دوسروں کے لیے اصلاح کی کوشش کرنا اختیار میں ہے، کوشش کرنا اختیار ہے، لیکن اپنی تو اصلاح کرنے کی بھی اختیار میں نا. تو جو اختیار میں وہ پہلے کر لو، پھر دوسری کوشش بھی کر لینا. تو ہمیشہ راستہ یہی ہے اصلاح کا اور تربیت کا کہ آدمی اپنی اصلاح کی فکر پہلے رکھے. اپنی اصلاح، اور وہ بیوی شوہر کی اصلاح کرنا چاہتی ہے اور شوہر بیوی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. دوسرے کی اصلاح کی دونوں کو فکر ہے، دونوں کو فکر ہے. اور صحیح راستہ کیا ہے؟ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک پہلے اپنی اصلاح کر لے دونوں کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن دونوں کو فکر ہو کہ دوسری کی اصلاح پہلے ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر نقصان ہوتا ہے. فرمایا اپنی اصلاح کی فکر مقدم رکھے. پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہو. بڑی ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں پہلے لگے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے. آج کل یہ مرض عام ہو گیا عوام میں بھی اور خواص میں بھی کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر زیادہ ہے. یہ وبا عام ہے. ہر ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ہر ایک نے جھنڈا اٹھایا ہے اصلاح کا، لیکن کہاں سے آغاز کرتا ہے؟ دوسروں سے. آغاز دوسروں سے. فرمایا آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ عوام میں بھی اور خواص میں بھی کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے، اپنی خبر نہیں، اپنی فکر نہیں. اپنی کمزوریوں کا مختصر علاج یہ ہے، اپنی کمزوریوں کا مختصر علاج یہ ہے کہ تأمل، تحمل، یعنی جو کام بھی کرے سوچ کے کرے. لیکن یہ بشرطیہ ہے کہ یہ چاہے کہ میری کمزوریاں ختم ہو جائیں. اس لیے اگر ختم کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کوئی نسخہ کارگر نہیں نا، تو پھر نسخے تو فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ علاج تو اس کے لیے ہوتا ہے جس کو فکر تو ہے لیکن گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے فرمایا کہ مختصر علاج یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرے بس کہ یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، بس یہ کر لے گا. یا اطلاع اور اتباع، یعنی اپنے احوال اور اعمال اپنے بڑے کو مطلع کرتے رہے اور پھر جو اس تجویز کرے اس پہ عمل کرے.
یہ مختصر علاج ہے اپنے کمزوریوں پہ قابو پانے کا. خود تأمل غور کرے کہ صحیح کیا غلط، ٹھیک ہے، یا کم از کم اپنی حالت کی اطلاع دے اور پھر جو تجویز ہو جائے نسخہ اس پہ عمل کرے تو بھی فائدہ ہوگا. آدمی طبیب کو اپنے مرض بتا دیتا ہے اور مرض بھرنے کے بعد جو دوائی دیتا ہے اس میں اپنی رائے ڈالتا ہے، نہیں 3 ٹائم صحیح نہیں، میں 1 ٹائم کھاؤں گا، یا پورا نسخہ نہیں کھاؤں گا، اس کی 1 گولی کھاؤں گا. ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن یہاں جو اگر صحت کا نسخہ دیا جائے، کبھی کھائے کبھی نہ کھائے، کبھی کھائے تو پورا نہ کھائے، اور پھر کہتے ہیں روحانی طور پہ صحت نہیں ہو رہی، تم یہ کیسے صحت ہوگی؟ وہاں تو تم یہ خطرہ مول نہیں لیتے کہ اس کی تجویز میں اپنی رائے بیچ میں لے آؤ. وہ دوا 3 ٹائم پہ تجویز کرے، آپ 1 ٹائم کھا رہے ہیں، وہاں تو خطرہ ہوتا ہے، ریئیکشن ہو سکتا ہے. اس نے 3 گولیاں دی، آپ نے آدھی کھانی شروع کر دی، وہاں تو ایسے نہیں کرنا، وہاں تو نسخہ پورا استعمال کرے گا اور بڑا اہتمام ہوگا. کہیں باہر بھی جائے گا نا تو بیگ کے اندر بھی گولی ساتھ رکھے گا، جیب میں بھی رکھے گا، کہیں ناغہ نہ ہو. لیکن یہاں اتباع نہیں ہو رہا. تو میرے عزیزو، اس لیے اصلاح میں اور تربیت میں دیر ہوتی ہے، ورنہ ان نسخوں میں تو آج بھی طاقت موجود ہے کہ آدمی کی تربیت ہو. فرمایا گھریلو فسادات سے بچنے کی تدبیر، گھریلو جھگڑے، گھر میں ان بن، خانگی برائیوں سے اور مفسدات سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں. یہ بڑا مشکل ہوتا، بس اوقات بھائی ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے، لیکن ضروری نہیں کہ خواتین کا بھی مزاج بھی ایک دوسرے سے مل جائے. چلو ہمت کر کے کچھ عرصے خواتین بھی مزاج ملا لیں، لیکن کل جب بچے آئیں گے ضروری نہیں کہ ان کا مزاج ملے گا. اور جب بچے آ جاتے ہیں تو آدمی کی ساری محبت اور نفرت کا مرکز بچہ بن جاتا ہے. جو اس سے محبت کرے گا اس سے ہماری محبت ہے، جو اس کو ڈانٹے گا ہم بھی اس کو ڈانٹیں گے، ہم بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے. تو خان کی زندگی سے ہی نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. اس کا نقصان ہو. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ وسعت عطا فرمائے تو اتنی ہو کہ ہر آدمی اپنے معاملات کو اختیار سے با اختیار ہو، اپنے معاملات میں با اختیار ہو. ٹھیک، اس کے معاملات دوسری عورت کے سپرد نہ کریں، یا اس کو ایک عورت کو دوسری عورت کے زیر اثر نہ کریں، ورنہ مشکل ہو جائے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گی. تو گھریلو فسادات سے بچنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے. فرمایا ہمیشہ ایسا کام مت کرو جس سے دین کی بے عزتی ہو. مسلمان کی نسبت ہے ایک بہت بڑی، وہ کس کی طرف؟ اسلام کی طرف. ٹھیک ہے، تو مسلمان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کی بے عزتی ہو. دین سے نسبت رکھنے والوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دین بدنام ہو. اگر تم اللہ کے دین کو عزت دو گے تو کل دین یہ تمہیں عزت دے گا. اگر تم نے ہمیشہ اسلام کی عزت کروائی تو اسلام کل تمہیں عزت دلوائے گا.
صحابی فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اسلام نے عزت دی، اس لیے کہ انہوں نے ہر حال میں اسلام کو عزت دی، تو اسلام نے انہیں پھر عزت دی۔ اور آج ہم نے اسلام کو عزت نہیں دی تو آج ساری دنیا میں مسلمان رسوا ہے۔ ہم نے اسلام کی عزت کا خیال نہ رکھا تو آج مسلمان کی عزت کا ہے، تو اس سے عزت ملے گی اگر ہم اسلام کی عزت کا خیال رکھیں۔ حضرت فرمان لگے ایسا کام مت کرو جس سے دین کی سبکی ہو، مسلمانوں کی رسوائی ہو، دین والوں پر لوگ انگلیاں اٹھائیں، ایسا کام مت کرو۔ حدیث میں ہے اعز امر اللہ یعزک اللہ، تم اللہ کے دین کے غالب کرو گے اللہ تمہیں غالب اور معزز بنا دیں گے۔ تم اللہ کے دین کو عزت دو گے اور اس کے حکم کو عزت دو گے اللہ تمہیں عزت دے دے گا، پھر تمہیں عزت ملے گی۔ موت آسان ہونے کا اور آزاد زندگی گزارنے کی ایک ترکیب، موت بھی آسانی سے آئے اور زندگی کے اندر بھی آزادی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا حدیث میں ہے گناہ کم کر تجھ پر موت آسانی سے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ افراد فرمایا بھی چند دن پہلے عراق میں ایک شادی ہو رہی تھی، مخلوق محفل تھی، سب بیٹھے تھے اور شوہر اور دولہا اور دلہن سب کے سامنے وہ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ کر رہے تھے۔ اللہ کی شان آگ آئی اور سب وہی جل گئے، وہ دلہن بھی جل گئی، اس کے 4 بھائی بھی جل گئے، 20 لوگ جل گئے، 20 لوگ کوئلہ بن گئے۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات۔ تو گناہوں کی نحوستوں سے موت بڑی سخت آتی ہے۔ گناہ جتنے کم ہوں گے موت آسانی سے آئے گی۔ مرنے والے کو تکلیف نہیں ہو، مرنے والے کو تکلیف نہیں ہو۔ اور یہ بات کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے بتائی حدیث میں، گناہ کم کر دو موت آسانی سے آئے گی۔ اور مرنا تو ہے نا بھائی، یا تو نہ مرنا ہو یا تو اس پل سے گزرنا ہی نہ ہو، یا یہ موت کا پیالہ پینا ہی نہ ہو۔ جب پینا ہی ہے، اس پل سے گزرنا ہی ہے تو پھر آسانی کا انتظام کرنا چاہیے نا۔ جب اس سے چھٹکارا ہی نہیں ہے تو آدمی کو اس مشکل سے، اس مشقت سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ کم کر دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نیکیاں بڑھا دو، بلکہ فرمایا گناہ کم کر دو۔ ہاں، اس لیے کہ گناہ نہ کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں بہت نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنے وظیفے یہ کر لو، اتنے وظائف یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ وظائف کرنا۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ نہ کرو سب سے بڑے نیک بن جاؤ گے۔ گناہ نہ کرو سب سے بڑے نیک بن جاؤ۔ حدیث میں ایک گناہ کم کر، یعنی موت تجھ کو آسانی سے آئے گی،
اور قرض کم کر، یعنی مت کر، تو آزادی کی زندگی بسر کرے گا. یعنی کسی کے سامنے تذلل نہ اختیار کرنا پڑے گا. آزادی کی زندگی کس سے ہوگی؟ جب آدمی اپنی چادر میں رہ کر پاؤں پھیلائے گا. ٹھیک ہے؟ اور جب دوسروں کے قرضے پہ زندگی گزارے گا تو بتائیے کتنی مصیبت ہوگی. آزادی کہاں رہے گی؟ مقروض قوم کی آزادی سلب ہو جاتی ہے. مقروض شخص کی آزادی ختم ہو جاتی ہے اور مقروض قوم کی آزادی بھی سلب ہو جاتی ہے. اس لیے باطل کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی طرح مسلمان قوم مقروض ہو جائے. تاکہ ان کی آزادی نہ رہے. ٹھیک؟ پہلے انہیں آزاد زندگی گزارنے کی عادت ڈالتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، ان کے خرچے بڑھا جاتے ہیں، ان کے اسٹیٹس بڑھا دیتے ہیں، ان کے مسالے بڑھا دیتے ہیں. آمدنی اتنی ہوتی نہیں، اب وہ مجبور ہوتے ہیں قرض دینے کے لیے. پہلے وہ آسانی سے دے دیتے ہیں، سہولت سے دے دیتے ہیں تاکہ یہ زندگی کے عادی ہو جائیں. آہستہ آہستہ پھر وہ رسی کھینچنے لگتے ہیں، ان کی آزادی سلب ہونے لگتی ہے، ان کو قید کرنے لگتے ہیں، ان کو بیڑیاں پہناتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. آزادی ختم ہو جاتی. تو فرمایا موت کو آسان کرنے کا راستہ گناہ کم کرنا، آزاد زندگی کرنے کا راستہ اپنی چادر میں رہنا. ٹھیک ہے؟ اپنی چادر میں رہنا، اپنی زندگی کو اسی کے اندر سنبھالنا. جتنا دیا اللہ نے. اور یہ ہو سکتا ہے آدمی اپنی جیسے زندگی ڈھالے گا ویسی عادت ہو جائے گی، اس کو مشکل نہیں لگتی. پھر کسی کی 30,000 میں گزر جاتی ہے، کسی کی 30 لاکھ میں بھی نہیں گزرتے. ہاں، کوئی 50,000 میں گزار لیتا ہے، کسی کے 50 لاکھ میں بھی نہیں گزرتی. ایسا ہی ہوتا ہے. تو آدمی کو ہمیشہ اپنی چادر میں اور اپنی آمدنی اور اپنے وسائل کے لحاظ سے اپنی زندگی کو مینج کرنا چاہیے، ترتیب بنانی چاہیے، تاکہ کل کسی کے سامنے تذلل اور رسوا نہ ہونا پڑے. یہ ہے آزادی کا راستہ. جنازے کے لیے نماز جمعہ کا انتظار فضول ہے. حکم کیا ہے؟ جیسی ہی قبر تیار ہو جائے، جنازے کا غسل ہو جائے، فوراً دفن کر دو، انتظار لگا. جمعے کی نماز کا بھی انتظار نہ کرو. جتنا جلدی ہو سکے میت کی یہی خیر خواہی ہے. اگر وہ جنتی ہے تو قبر جنت کا باغ ہے، جلدی پہنچاؤ نا اس کو، کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور اللہ معاف فرمائے اگر کسی اور راستے کا چلنے والا ہے تو کیوں اپنے پاس وبال رکھا ہوا ہے؟ دیر کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا حدیث میں جمعہ کے روز جو مر جاتا ہے اس کا حساب قیامت تک فرشتے نہیں لیتے. اس کی وجہ یوم جمعہ کی فضیلت ہے. نماز جمعہ سے پہلے یہ بات کوئی دخل نہیں، اس لیے جنازے کے لیے نماز جمعہ کا انتظار خلاف شریعت اچھا نہیں، خلاف سنت ہے. تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہی یہ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق.
فرمایا دین کی اصلاح سے دنیا کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو دیکھتے ہیں, ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, جن کی دین کی اصلاح نہیں ان کی دنیا بڑی اچھی ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس دین نہیں ان کی دنیا بڑی اچھی ہوتی ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں. ہم اس لیے یوں دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ابھی تک ایمان والی دیکھنے والی نہیں ہوتی, اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں. اگر ہمارا دیکھنا بھی ایمان والا ہو تو آپ کو نظر آئے گا جس آدمی کے دین خراب ہے, قسم خدا کی اس کی دنیا ضرور خراب ہے. دنیا میں کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جس کا دین خراب ہو اور دنیا اس کی اچھی ہو رہی ہو. اگر مجھے اور آپ کو لگ رہا ہے تو میرا اور آپ کے آنکھوں کا دھوکہ ہے. قرآن تو یہی کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس کی زندگی میں دین نہیں اس کی زندگی تلخ ہے. لیکن ہمیں وہ تلخی نظر نہیں آتی. ہمیں تو گاڑی نظر آتی ہے, کوٹھی نظر آتی ہے, عہدہ نظر آتا ہے, شہرت نظر آتی ہے. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے. اس لیے ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں دین کو چھوڑ کر بھی اپنی دنیا اچھی کر لیں گے. کیونکہ ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا تو ہماری سوچ بھی دھوکہ کھا گئی, اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جتنا جتنا دین چھوڑیں گے اتنی اتنی ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی. اس لیے ہم اپنے بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں تاکہ اس کی دنیا خراب نہ ہو. بس اوقات اپنی بچیوں کو بھی دین سے دور کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی دنیا خراب ہو جائے. اور اگر ہمارا ایمان یہ ہوتا کہ دین کے خراب ہونے سے اس کی دنیا خراب ہو جائے گی تو میرے اور آپ کی پہلی ترجیح ہوتی کہ میرا بچہ سب سے اچھا دیندار بن جائے. لیکن یہ سوچ رہی, پھر آپ کہیں گے بہت سارے دین والوں کی دنیا کیوں خراب ہوتی ہے؟ تو یہ بھی ہمارا دھوکہ ہے کہ دین والوں کی دنیا خراب ہو گئی. ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک. دین والوں کی دنیا آپ کو خراب نظر آتی ہے یا تو اس لیے کہ ہمیں دھوکہ ہوگا کہ اس کا ہم نے اس کو دیندار سمجھ لیا. نماز پڑھنے کا نام, داڑھی ٹوپی کا نام دیندار سمجھ, اس کا نام دینداری تو نہیں. دینداری تو 24 گھنٹے کی خوبصورت زندگی ہے. قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ جو واقعی دیندار ہوتا ہے اس کی دنیا خراب نہیں ہوتی. قرآن تو یہ بتاتا ہے تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن سچا ہے, ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ ہمیں دیندار پریشان نظر آ رہا ہے, ناکام نظر آ رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہم نے دینداری کو سمجھا غلط. ہم نے چند رسوم کا نام دینداری رکھ لیا اور اس کو پریشان دیکھا تو ہم نے نتیجہ کیا نکلا کہ دیندار بھی پریشان رہتے, ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی. اس لیے ہمیں دھوکہ ہوا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بہت پیارا دوست کئی سالوں کا بچھڑا ہوا پیچھے سے آپ کو آ کے دبائے تو تیسرا آدمی کیا دیکھے گا, بڑی تکلیف ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی مڑ کے دیکھے گا تو وہ کتنی خوشی ہوگی, اور میرا دوست ہے. تو دینداروں کو یوں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے تکلیف آتی ہے جب دیکھتے نا کہ میرے محبوب کی طرف سے یہ فیصلہ ہے تو ان کی تکلیف خوشی سے بدل جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کی تکلیف خوشی سے بدل جاتی ہے. اچھا میرے محبوب نے یہ فیصلہ کیا, تو ان کی وہ تکلیف خوشی سے بدل جاتی ہے. اس لیے بھائی دینداری کی زندگی تو مزے کی ہوتی ہے. دینداری کی زندگی تو مزے کی ہوتی ہے, لیکن بشرط یہ کہ دیندار ہو اور واقعی محبوب کو دیکھ کر خوش ہو جائے. ہم تو محبوب جب جانیں گی نہیں پھر کہاں سے خوشی ہوگی. ہم نے اس سے محبت کی ہی نہیں تو پھر کیسے خوشی ہوگی. اس لیے یہ سچ اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ دین کی اصلاح سے
دنیا کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا اس بات پر اعتماد نہیں، اس لیے اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملکوں سے اسلام نکال رہے ہیں، دین نکال رہے ہیں، اور اس لحاظ سے نکال رہے ہیں کہ شاید ہم ترقی کر لیں گے۔ اس لیے نکال رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ترقی کر لیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر مسلمان اپنی اصلاح کر لے اور دین میں مضبوط ہو جائے تو دنیاوی مسائل بھی انشاءاللہ چند ہی روز میں اس کی کایا پلٹ جائے۔ اگر آدمی دین پہ مضبوطی سے چلے تو دنیا کی اصلاح بھی دین کی اصلاح سے ہے۔ اس پہ یقین رکھو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کو دل سے مانو، تاکہ دنیا کی درستی کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی دین کی درستی کی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی، اپنی بچیوں کی بھی۔ عجیب بات ہے، بچے کا رزلٹ ٹھیک نہ آئے تو اماں ابا دونوں ڈپریشن میں، دنیا خراب ہو جائے گی۔ ہاں، اور یہ بچہ فجر نہ پڑھے، بچی فجر نہ پڑھے، نہ ماتھے پہ بل آتا ہے نہ کان میں، جو کوئی نہیں سوچتا کہ اس سے اس کی دنیا خراب ہو جائے گی۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا، حیا کی چادر نہیں اوڑھے گی، اس کی دنیا خراب ہو جائے گی، کوئی نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو دنیا سے کاٹ رکھا ہے، کہ دین پہ چلنے سے دنیا کا کیا فرق پڑے گا۔ دین کے اچھے برے ہونے سے دنیا کے اچھے برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا، اس لیے یہ ساری خرابی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہم سب کی ظاہر باطن کی اصلاح فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہم سب کی ظاہر باطن کی اصلاح فرما۔ ہم سب کو آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، آخرت کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرما، دنیا عافیت والی، صحت والی، برکت والی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، نعمتوں کی زندگی عطا فرما اور نعمتوں پہ دل و جان سے شکر گزاری نصیب فرما، ناشکری سے، احسان فراموشی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی پہ استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔